بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ آپ سب کے خیریت سے ہیں؟ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو کھیل کے آداب سکھائیں گے۔ پیارے بچوں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں مثلاً کھیل کود بھی آپ کے جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس سے جسم میں چستی آنے کے ساتھ ساتھ نصابی دباؤ سے بھی نجات ملتی ہے۔ والدین کو بھی اپنے بچوں کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ صحت مند کھیل کود کی بھرپور حوصلہ افزائی کرنا چاہیے تاکہ صحت مند منظم معاشرہ جنم لے سکے۔ تو پیارے بچوں، کھیل کود کے بھی کچھ آداب ہیں، ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے کھیلنا چاہیے۔ تو کھیل ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے کھیلنا چاہیے۔ کھیل کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ کھیل کے لیے جو میدان، جو پلے گراؤنڈز، جو پارک اور جو جگہ مخصوص ہوتی ہیں صرف وہیں کھیلنا چاہیے، کسی اور جگہ پر نہیں کھیلنا چاہیے۔ پلے گراؤنڈز وغیرہ کو چھوڑ کر سڑکوں، چوراہوں اور راستوں اور گلیوں میں کھیلنا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اور کھیل کا دوسرا ادب یہ ہے کہ کھیل کے لیے تھوڑا اور مناسب وقت مقرر کرنا چاہیے، سارا دن کھیل میں ضائع نہ کریں۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ گلیوں، راستوں اور سڑکوں پر ہرگز نہ کھیلیں، اس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اگر ہم گلیوں، راستوں اور چوراہوں پر، سڑکوں پر کھیلیں گے تو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی اور یہ مسلمان کی مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اور کھیل کود کا چوتھا ادب یہ ہے، لوگوں کے آرام کے وقت نہ کھیلیں، یعنی جو وقت لوگوں کے آرام کرنے کا ہے اس وقت نہ کھیلیں تاکہ شور شرابے سے لوگوں کی نیند خراب نہ ہو۔ کھیل کود کا پانچواں ادب یہ ہے کہ ایسا کھیل ہرگز نہ کھیلیں جس سے محلے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی اگر محلے میں کھیلیں چاہے لوگوں کے آرام کا وقت نہ بھی ہو اور پلے گراؤنڈز محلے میں ہے تو ایسا کھیل ہرگز نہیں کھیلنا چاہیے جس سے محلے والوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ اور کھیل کود کا چھٹا ادب یہ ہے کہ اگر کھیلتے ہوئے نماز کا وقت آ جائے تو کھیل کود کو فوراً چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کھیل میں منہمک رہیں، نماز کا وقت گزر جائے، نماز کا کوئی خیال نہیں، بلکہ فوراً نماز کے لیے مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ اور کھیل کود کا ساتواں ادب یہ ہے کہ ایسا کھیل کھیلیں کہ جس سے ورزش ہوتی ہو، کیونکہ ورزش سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے اور جسم طاقتور بنتا ہے، اور جس کا جسم طاقتور ہوگا وہی دین کا کام کر سکے گا۔ لہٰذا ایسا کھیل کھیلنا پسندیدہ ہے جس سے ورزش ہوتی ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوڑ لگائی ہے اور صحابہ کرام نے بھی دوڑ لگائی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی، اور صحابہ کرام بھی لگایا کرتے تھے۔ تو ایسا کھیل کھیلنا چاہیے جس سے ورزش ہوتی ہو۔ دوڑ سے ورزش ہوتی ہے، جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے، تو کوئی اس طرح کا کھیل اپنانا چاہیے۔ کھیل کود کا آٹھواں ادب یہ ہے کہ کھیل میں اس قدر منہمک نہیں ہو جانا چاہیے کہ نماز کا بھی خیال نہیں، دوسرے واجبات کا بھی خیال نہیں، پڑھائی کا بھی خیال نہیں، بلکہ احتیاط کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سارے واجبات کا خیال کرتے ہوئے کھیلنا چاہیے۔ جو پڑھائی کا وقت ہے، پڑھائی کے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، پڑھائی کے وقت پہ پہنچنا چاہیے پڑھائی کے لیے، نماز کے وقت میں نماز کے لیے پہنچنا چاہیے، اگر والدین بلائیں تو والدین کی بات سننی چاہیے اور ان کے پاس جانا چاہیے۔ اس قدر منہمک ہونا بری بات ہے کہ کسی چیز کا خیال نہ رہے۔ اور نواں ادب یہ ہے کہ ایسا کھیل کھیلیں جو شریعت میں جائز ہے، مثلاً دوڑ ہے، گھڑ سواری ہے، نشانہ بازی ہے، اور اس طرح کے کھیل نہ کھیلیں جو شریعت میں ناجائز ہیں، مثلاً شطرنج ہے اور پتنگ بازی وغیرہ ہے، تو ایسے کھیل ہرگز نہیں کھیلنے چاہیے۔ کھیل کود کا 10واں ادب یہ ہے کہ کھیل کے لیے جانے سے پہلے اپنے والدین سے اجازت لینا بہت ضروری ہے، اور والدین جتنی دیر کے لیے کھیل کی اجازت دیں اتنی ہی دیر کھیلنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کھیلنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کھیل میں مگن ہو، آپ کے والدین نے اجازت تھوڑی دی اور آپ زیادہ وقت کھیل رہے ہیں، اور اس سے آپ کے والدین کو تکلیف ہوگی، پریشان ہوں گے، اور والدین کو پریشان کرنا بہت بری بات ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، قرآن کریم نے منع فرمایا ہے۔
تو ہمیں والدین کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، جتنی اجازت ملی اتنے ہی ٹائم میں خوش ہونا چاہیے، اتنے ہی ٹائم میں راضی ہونا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ کھیل کود کے کچھ آداب تھے۔ اگلے لیکچر میں ہم آپ کو کھیل کود کے مزید کچھ آداب سکھائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔